السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکائے علامہ البیان، قابل احترام سامعین، ماشاءاللہ آج جمعے کا دن ہے اور آپ کے لیے یہ جمعہ مبارک ہو۔ یہ جمعہ یقیناً ہر جمعہ اپنے آپ میں ہم سب کے لیے بڑا باعث مبارک دن ہوتا ہے، اور میں نے ہر موقع پر آپ کو جمعے کے دن کچھ خاص اعمال کی طرف متوجہ کیا، جیسے مثلاً جمعے کے دن جلد سے جلد نہا دھو کر اچھے سے اچھا کپڑا زیب تن کر کے، خوشبو لگا کر، سرما پہن کر، اور مسجد جلد سے جلد جایا جائے، یا جہاں جمعے کا انتظام ہے، آج کل لاک ڈاؤن کے دن ہیں، آپ اگر گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو جلد سے جلد اس کا اہتمام کریں، اور داہنی طرف، امام کی داہنی طرف بیٹھیں، اور جو کچھ جمعے میں خطبہ دیا جائے اس کو بغور سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن کے اعمال میں سورہ کہف کی تلاوت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، کہ جمعے کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر دجالی فتنے سے بچاتا ہے، اور آج کل جب کہ دجالی فتنے بہت عام ہیں تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح جمعے کے دن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے بڑی خاص مناسبت ہے، کہ جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، آپ کی امت کی خصوصیات میں سے ہے، تو جمعے کے دن بکثرت درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کی درود شریف کو قبول فرماتے ہیں، یہ اللہ کے تقرب کا بہت آسان ذریعہ ہے۔ حضرات، جمعے کے ان اعمال خیر کے ساتھ آج مجھے آپ کو ایک عظیم مبارکباد دینی ہے، اور وہ مبارکبادی یہ مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کی دعائیں قبول کیں، پوری دنیا میں رہنے والے کلمہ گو مسلمانوں کی دعائیں قبول کیں، اور سب سے بڑھ کر اہل فلسطین غازہ میں رہنے والے مسکین بے بس مجاہدین اسلام اور اللہ کی قبلِ اول کی حفاظت کرنے والے محافظین کی اللہ تعالیٰ نے کوششوں کو بارآور کیا، اور دنیا کی سب سے مضبوط طاقت اور دنیا کے جدید ترین اسلحوں سے لیس ظالم و جابر غاصب یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش دی۔ اور کچھ عالمی ذرائع کی خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ فلسطین اور تمام مسلمانان عالم کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ محلہ شیخ جراح اور مسجد اقصیٰ پر دست درازی جو جنگ کا سبب بنی تھی، ان سے باز رہنے کی شرط پر کہ آئندہ کبھی وہ شیخ جراح اور مسجد اقصیٰ پر یہودی اسرائیلی غابص دست درازی نہ کریں گے، اس شرط پر جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ طاقت کے نشے میں مست اور خود کو ناقابل تسخیر باور کرنے والے ظالم، جابر اور دہشت گرد اسرائیل کا غزہ کا غرور ٹوٹ گیا۔ دنیا کی نگاہ میں اسرائیل جو سپر پاور تھا، وہ صفر پاور حماس کے مقابلے میں ذلیل و رسوا ہوا۔ اب کی بار حماس کے حملوں سے پورے اسرائیل میں جو بھگدڑ مچ رہی ہے، اس کا بڑا رول ہے۔ حضرات، 70 سال میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو اس کی اوقات حماس نے بتایا۔ ترکی، پاکستان، ایران، ملیشیا، فلسطین اور ہمارے ہندوستان کے نمائندوں نے آج اقوام متحدہ میں اپنا حق ادا کیا۔ چین اور دوسرے مسلمانوں کے مزید قریب آ گئے، چین اور روس مسلمانوں کے مزید قریب آ گئے۔ برطانیہ اور امریکہ کے ایوانوں میں مسلمان ممبروں مغرب کے چہرے سے منافقت کی چادریں نوچ کر دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ ان سب پر راضی ہوا۔ آج حماس نے نہایت ہی مؤثر ڈرون کے ذریعے یا گائیڈڈ میزائل سے اسرائیل آرمی کی پوری ایک بس اڑا دی، جس کی تصاویر خود حماس نے نکال لی۔ نیز کل رات اسرائیل کا ایک سمندری جنگی جہاز بھی تباہ ہو گیا۔ حماس نے اس کے لیے بھی دعویٰ کر تصاویر شائع کر دیا ہے۔ حضرات، یہ کچھ عالمی خبروں سے کے توسط سے میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے بیچ پیش کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عام میڈیا میں یہ خبریں آپ کو شاید نہ ملیں، لیکن ہم لوگوں کی اور تمام مسجد اقصیٰ سے محبت رکھنے والوں کی جو نظر تھی، اس نظر کی بنیاد پر میں نے یہ خبر آپ کو دی، اور دیر سویر یہ خبر آپ تک پہنچے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نہتھے فلسطینیوں کو کامیابی بخشی، اور اپنی شرطوں پر انہوں نے اسرائیلیوں کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ ابھی میں ایک عرب لیڈر کی تقریر ایک فلسطینی لیڈر کی تقریر سن رہا تھا جو عربی میں تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر افسوس نہیں ہے کہ ہمارے گھر منہدم ہو گئے، ہمیں اس پر افسوس نہیں ہے کہ ہماری اولادیں اس جنگ میں شہید ہو گئیں، ہمارے بیوی بچے شہید ہو گئے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے ان درندوں کو، غاصبوں کو
مسجد اقصیٰ سے ڈھکیل دیا، مسجد اقصیٰ سے کھدیر دیا، اور ہم نے اس شرط پر ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ہم نہتھے اور بے اسلحہ ہونے کے باوجود ہمارا رعب اور خوف ان کے دلوں پر طاری ہے، اور پورے اسرائیل میں ایک غیر معمولی بھگدڑ اور ایک پریشانی کی حالت ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ سبھی حضرات نے جو دعائیں کی ہیں، آپ سبھی حضرات نے جو کوششیں کی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہیں، اور خاص طور سے یہ نتیجہ ہیں ان فلسطینی مسلمانوں کا کہ جنہوں نے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ساری کوششیں کی، اور انہوں نے اس کوششوں میں باوجود اس کے کہ اپنا ایک بڑا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہر دن وہ پچھلے دن کے مقابلے میں مزید حوصلے اور ہمت سے آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے بڑھا دیا۔ صحیح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من وصل صفن وصلہ اللہ، کہ جو صفوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ان کے حق میں پوری ہوئی۔ اسی طریقے سے اس موقع پر مجھے استاذ محترم حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی حفظہ اللہ کی یاد آتی ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہو کے ایک دن ہی ہوئے تھے یا دوسرا دن شروع ہو رہا تھا کہ حضرت نے بڑی قوت سے، بڑے گھنگرج الفاظ میں، بڑی اپنے مخصوص انداز میں پورے دنیا کے مسلمانوں کو اور پورے دنیا کے امن پسند انسانوں کو یہ مبارکباد دی تھی کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جنگ فلسطینیوں کی کامیابی پر منتج ہوگی۔ الحمدللہ یہ اسی کامیابی پر منتج ہوئی۔ ہم حضرت مولانا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ امت پر دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو سوجھ بوجھ اور عالمی اور خاص طور سے اسلامی احوال جو حضرت مولانا پر کھلتے رہتے ہیں، اور اسلامی دنیا کے لیے جو مولانا کی ہدایات ہوتی ہیں اس پر اگر امت چلے تو بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو بہرحال حضرات، یہ جمعہ کا دن، مبارک دن، ان دو خوشیوں کے ساتھ میں آج کے اس درس میں اپنے علامہ البیان کے گروپ کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سب مبارک بات قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مظلوم ہیں، جہاں جہاں بے کسب بے بس لوگ ہیں، جو طاقتور قوموں میں پیسے جا رہے ہیں اور سازشیوں کے بیچ جو پیسے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوروں کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو ساری دنیا میں قوت بخشے، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ قوت بخشے، اللہ تعالیٰ اہل حق کو قوت بخشے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں، اس بے سر و سامانی میں کہ ایک طرف اسرائیل جیسی عظیم طاقت اور اس کے پشت پر دنیا کی سپر طاقت اور ان کے پاس ایک سے ایک اسلحے اور ہتھیار، لیکن اللہ کے یہ جھیالے، یہ حماس کے بندے، یہ فلسطین کے رہنے والے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایات کھولی کہ انہوں نے ان کے توڑ کی ہر شکل تیار کر لی، اور الحمدللہ یہ خوشخبری آج دنیا کو مل رہی ہے کہ ایک دنیا کی سپر طاقت، ایک دنیا کی بڑی طاقت، ایک صفر طاقت کے سامنے سر تسلیم خم پر مجبور ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اہل فلسطین کے لیے مبارک کرے، اور اللہ تعالیٰ قبلہ اول کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت کرے، ساری دنیا کے مدارس، مراکز، مکاتب، دینی انجمنوں کی حفاظت کرے۔ ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام بخشے، اور ہمارے ملک سے ظلم و جبر کا خاتمہ ہو، اور ہمارا ملک جو اپنی ایک مخصوص روایات رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مخصوص روایات پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔